السلام علیکم ویورز، ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو آج کی اس نیو ایپیسوڈ میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہمیشہ کی طرح پسند آئے گی، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ دانی نے اس کو آتا دیکھا تو پوچھا۔ وہ اس وقت محض عریشہ سے بات کرنے کے لیے چھت پھلانگ کر آیا تھا۔ اگر کوئی اسے اس طرح دیکھ لیتا تو ضرور چور سمجھ کر شور مچا دیتا۔ میں ٹھیک ہوں، اب کام کی بات پر آتے ہیں، عریشہ سنجیدگی سے بولی۔ جی تو بتائیں کیا بات ہے، آپ کو مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنی؟ اس کا دل خدشات میں گھرا ہوا تھا کہ کہیں عریشہ اس کو ناپسند نہ کرتی ہو۔ بات یہ ہے کہ مجھے آپ نے پرپوز نہیں کرا ابھی تک، نہ ہی کال کری اور نہ ہی ڈنر کرانے لے کر گئے۔ آخر میرے بھی کچھ ارمان ہیں، اور آپ نے اتنی جلدی میں کل ہی نکاح رکھ لیا۔ عریشہ نے اس کو شادی نہ کرنے کی وجوہات گنوائیں، جسے سن کر وہ منہ کھولے اپنی اس پٹاخہ کو دیکھنے لگا، لیکن کچھ دیر بعد سنبھل کر وہاں لگے گملے میں سے پھول توڑ لایا۔ عریشہ، ریحان محترمہ، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ دانی نے ہاتھ میں لیا پھول اس کی طرف بڑھایا۔ پھول کی جگہ کوکو لاتے تو زیادہ اچھا ہوتا، اس نے جواب دیتے ہوئے پھول تھام لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگلی بار دونوں لا دوں گا۔ اب ایک مسئلہ تو حل ہو گیا آپ کا۔ اب رہی کال کی بات، تو میں آپ کو اپنا نمبر دے رہا ہوں، تو بات ہو جائے گی کال پر ہماری۔ اور رہی ڈنر کی بات، تو وہ ہم نکاح کے بعد کر لیں گے۔ اس نے عریشہ کے سارے اعتراضات رد کرتے ہوئے کہا، یہ سب ٹھیک ہے چلیے، لیکن میرے پیچھے لڑکوں کی لائن لگی ہے جو میرے پیچھے پاگل ہیں، اور آپ اس لائن میں کافی دیر بعد آئے ہیں۔ عریشہ نے جب اس کو شادی نہ کرنے کی وجوہات رد کرتے ہوئے دیکھا تو بنا سوچے سمجھے بولتی چلی گئی، میں اس لائن میں سب پاگلوں کو پیچھے چھوڑ آگے آ جاؤں گا۔ دانی سنجیدگی سے بولا، اگر کوئی میرے پھر سے قریب آ جائے، اس نے پھر سوال کرا، تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ دانی نے یہ کہتے ہوئے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا۔ اگر وہ اپنی زبان سے میرا نام لیں، عریشہ نے اپنے آپ کو بہادر دکھایا، تو میں ان کی زبان کھینچ لوں گا۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، جس پر عریشہ کی ساری بہادری ہوا ہوئی تھی، اور اپنا ایک قدم پیچھے لیا تھا۔ اگر وہ اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھیں، تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، جہاں سنجیدگی قائم تھی، تو میں ان کی آنکھیں نکال لوں گا۔ اس نے عریشہ کی جانب ایک اور قدم بڑھایا، جس پر وہ مزید پیچھے ہوئی تھی اور اپنی دھڑکنوں کا شور سے گھبرا کر نیچے بھاگی تھی۔ جب نظریں ملیں تو پیار ہو جاتا ہے، اور پلکیں اٹھیں تو اظہار ہو جاتا ہے۔ نہ جانے کیا کشش ہے چاہت میں، کوئی انجان زندگی کا اقدار ہو جاتا ہے، تو کیا میں ہاں سمجھوں؟ دانی نے اسے بھاگتے دیکھا تو پیچھے سے آواز لگائی، میں صحیح کہتی تھی، آپ کے دل میں میرے لیے کچھ نہیں بہت کچھ ہوتا ہے، اس لیے کل آ جائیے گا بھولے بندر۔ عریشہ بغیر مڑے کہتی نیچے چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر ہاتھوں میں چہرہ چھپ گئی۔ یہ احساس ہی اس کے لیے خوشگوار تھا کہ کوئی اسے اتنا چاہتا ہے۔ میری پٹاخہ بندریا، اب کل ہوگی ملاقات، دانی زیر لب بڑبڑایا اور چھت پھلانگتا ہوا جیسے آیا تھا ویسے اپنے گھر چلا گیا۔ نکاح کا انتظام انابیہ نے اپنے گھر کے کھلے صحن میں کروایا تھا۔ پورے صحن میں قالین بچھا کر پھولوں کی سجاوٹ کری گئی تھی، اور وہاں پر لگے جھولے کو پھولوں سے ہی ڈھکا گیا تھا۔ کرسیاں لگا کر مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ موسم کے ابر آلود ہونے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ اتنے کم وقت میں بھی جتنا کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کرا تھا۔ دانی کے گھر سے اس کے چند دوست، اس کی پھپھو اور خالہ وغیرہ نکاح میں شریک ہو رہے تھے، جبکہ انابیہ کی طرف سے اس کی خالہ، چند محلے والے، اس کے تایا اور جواد ہی تھے، کیونکہ اس کے تائی نے آنے سے صاف منع کر دیا تھا، اور انابیہ بھی جانتی تھی کہ اس کے تایا کی ان کے گھر میں زیادہ نہیں چلتی تھی۔ عریشہ نے آج کے دن دانی کے ہاں سے آیا لال رنگ کا شرارہ سوٹ پہنا تھا، جو دانی اپنی پسند سے لایا تھا۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ اور اپنی امی کے زیورات پہنے وہ مکمل دلہن لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا اور خوشی کے ملے جلے تاثرات اسے مزید دلکش بنا رہے تھے۔ وریشا، کب آئیں گے سب؟ کھانا کب لگے گا؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، ویسے کھانے میں کیا کیا ہے؟ عریشہ کی زبان آج کے دن بھی بلا جھجک چل رہی تھی۔ ارے سب آ گئے ہیں، بس کچھ دیر میں ہوگا نکاح، پھر کھانا
بھی کھا لینا، کھانے میں ویسے بریانی، کڑھائی قورمہ اور میٹھے میں کھیر اور گلاب جامن ہے، وریشا بولی۔ کھانے کا نام سنتے ہی عریشہ کے منہ میں پانی آ گیا۔ بولا بھی تھا میں نے کہ ناشتہ کر لو، لیکن نہیں، تم نے سنی کب ہوتی ہے۔ انابیہ عریشہ کی بات سن کر تب گئی تھی۔ اپیا آج کے دن تو غصہ نہ کریں، آئیں ہم سیلفی لیتے ہیں۔ آج تو آپ میرا مطلب ہے کمال لگ رہی ہیں، وہ اپنے ہونٹ گول کر کے بولی تھی۔ انابیہ نے سفید رنگ کا شیفون کا گھیردار فراق پہنا تھا جس میں اس کی رنگت کھل رہی تھی۔ فراق کے گلے اور آستینوں پر گولڈن کام ہوا تھا، گولڈن ہی گوٹے کناری والا دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پر لیے اور گولڈن ہی نفیس سا سونے کا سیٹ پہنے اپنا پرنور چہرہ لیے وہ واقعی باوقار اور کمال لگ رہی تھی۔ وریشا بھی گلابی رنگ کی ہلکے کام والی فراق کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ پہنے پیاری لگ رہی تھی۔ اب لو سیلفی جلدی، پھر نکاح خواں بھی آ گئے ہیں، انابیہ نے اس کو گھورتے ہوئے کہا اور ان دونوں کے ساتھ سیلفی لینے لگی۔ کچھ دیر بعد نکاح شروع ہونے کا شور مچا تو انابیہ نے عریشہ کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا اور مولوی صاحب کو کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ تمام عورتیں بھی کمرے میں موجود تھیں، جبکہ تمام مرد حضرات صحن میں بیٹھے تھے۔ عریشہ کی آنکھوں میں سائن کرتے وقت آنسو آ گئے تھے اور ہاتھوں میں بھی واضح لرزش تھی۔ اپنے سارے حقوق کسی کے نام کر دینا اور اپنا گھر چھوڑ کر کسی نئے گھر میں جانا ہر لڑکی کے لیے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ انابیہ اور وریشا بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن انابیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے عریشہ کو حوصلہ دیتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ عریشہ کے سائن کرنے کے بعد مولوی صاحب دانی کی جانب بڑھ گئے۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول کے مراحل طے ہونے کے بعد مبارکباد کا شور اٹھا۔ کچھ دیر بعد عریشہ کو دانی کے برابر میں جھولے پر بٹھایا گیا اور تمام مرد عورتیں ایک کے بعد ایک سلامی دینے لگی تھی۔ انابیہ کو اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے ارد گرد دیکھا، جہاں محسن کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سفید رنگ کا کلفلا قمیص شلوار کے ساتھ اجرک کندھے پر ڈالے اور ہاتھ میں رولیکس کی گھڑی پہنے ہوئے تھا۔ بالوں کو اس نے آج بھی جیل کی مدد سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ ہلکی ہلکی داڑھی اور سنجیدہ چہرے لیے وہ کوئی مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ محسن کی آنکھوں میں آج پہلے جیسی سرد مہری قائم تھی۔ انابیہ نے اس سے نظریں ملنے پر گھبرا کر اپنی آنکھیں جھکا لی تھی۔ اس نے جب بھی محسن کو دیکھا تھا تو ہمیشہ ایک نرم سا تاثر اس کی آنکھوں میں پایا تھا، لیکن آج وہ اس سرد مہر نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ انابیہ اس کی نظروں میں گھبرا کر وہاں سے ہٹ کر اب اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ سارے لوگ صحن میں بیٹھے تھے۔ اس نے آئینے میں دیکھا تو اس کا چہرہ خون چھلکا رہا تھا، اس کا چہرہ سفید رنگ کے دوپٹے میں تپ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری اور خود کو نارمل کرنے کے لیے اپنا چہرہ تھپتھپایا، لیکن جواد کو دیکھتے ہی اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی یہ آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا، اور میری آئندہ آنے والی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔